بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو پیش کرنا چاہتے جو صورتوں کے بارے میں اس کا فوائد آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں، تو اس پہ عمل کریں اور دیکھیں کہ کون کون سا صورت کس چیز کے لیے ہے۔ سورۃ کوثر جو ہے دشمنوں کی دشمنی سے بچاتا ہے۔ سورۃ کوثر جو ہے، جو آدمی سورۃ کوثر پڑھتا ہے تو اس کو دشمنوں سے آپ کو بچائے گا، یعنی کسی کا کوئی دشمنی خدا نہ کرے کہ کسی کا بھی دشمنی ہو، لیکن اگر اس کا ہے تو اس کے شر سے آدمی بچاتے ہیں، جھگڑوں سے بچاتا ہے۔ سورۃ واقعہ جو ہے فکر اور فاقت سے بچاتا ہے۔ جو سورۃ واقعہ رات کو میں نے ایک ویڈیو میں بھی بتایا، رات کے وقت اگر آپ سورۃ واقعہ پڑھو گے تو آپ کو فاقت یعنی رزق کا تنگی آپ کو نہیں آئے گا، اور فکر کرنا جو غم میں فکر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو سورۃ واقعہ جو ہے وہ رات کے وقت پڑھنا چاہیے۔ سورۃ فلق جو ہے حادثوں سے بچاتا ہے۔ سورۃ فلق جو ہے آپ کو حادثوں، کوئی حادثہ آپ پہ آتے ہیں، کوئی ادھر سفر کرتے ہیں، سورۃ فلق پڑھو، آپ پہ حادثہ نہیں آئے گا، اس سے اللہ آپ کو بچ کے رکھے گا۔ کوئی گاڑی میں یا کوئی پیدل آدمی جاتے ہیں تو سورۃ فلق کا ایک دفعہ بھی پڑھے تو اس کو ثواب بھی ملے گا، اور آپ کو حادثوں سے بھی بچائے گا۔ کوئی گاڑی میں جاتے اس میں حادثہ ہو جاتے ہے تو آپ کو اس حادثے سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ تو سورۃ فلق جو ہے یہ بہت مجرب صورت ہے۔ جدھر بھی آدمی جاتا ہے، سفر کرتا ہے تو سورۃ فلق پڑھنا چاہیے۔ سورۃ اخلاص منافقت سے بچائے گا۔ سورۃ اخلاص جو ہے منافقت سے کیسے بچائے گا؟ خود بھی آپ کسی کا یعنی یہ نہیں بولے گا، کسی کا شکایت نہیں لگائے گا، اور کوئی آدمی آپ کا بھی منافقت نہیں کرے گا، کوئی آپ کے پیچھے بھی بات نہیں کرے گا۔ اگر سورۃ اخلاص کا ورد آپ کرو گے تو آپ بھی اس سے بچ کے رہو گے اور دوسروں کا بھی تم نہیں کر سکتے۔ سورۃ الناس وسوسوں سے بچاتا ہے، یعنی سورۃ الناس جو ہے آپ کو کون سے وسوسے، خناس جو ہے یہ کس کو بولتے ہیں؟ خناس وہ آدمی کو بولتے ہیں جو پہلے میں نے بتایا ویڈیو میں کہ خناس اس کو بولتے ہیں کہ جو آدمی شکایت کسی کا لگاتا ہے، تو اس وسوسوں سے آپ کو بھی بچائے گا، دوسرا بھی آپ کے لیے وسوسے نہیں بنائے گا۔ سورۃ ملک جو ہے عذاب قبر سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچا دے۔ آمین بولے سب، ایک دفعہ آمین بول دے کہ اللہ تعالی ہم کو عذاب قبر سے اللہ سب کو بچا دے۔ بہت سخت جگہ ہے، بہت سخت جگہ ہے، اللہ سب کو آسان کر دے۔ اور جو سورۃ ملک پڑھے گا تو اس پہ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ میرا والد صاحب کو اللہ جنت دے، وہ بھی سورۃ ملک، سورۃ واقعات، سورۃ یاسین یہ ڈیلی گھر میں پڑھتا تھا۔ اللہ اس کو جنت دے، اللہ اس کا مغفرت نصیب کر دے سارے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو سورۃ ملک جو ہے یہ آپ کو قبر عذاب سے بچائے گا، تو سورۃ ملک پڑھنا چاہیے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس بجھائے گا، یعنی سورۃ یاسین جو آدمی، یہ قرآن کا دل اس کو بتاتا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے سورۃ یاسین، تو یہ جو آدمی پڑھے گا تو قیامت کے دن پہ بہت سخت دن ہے، اللہ ہم سب کو آسان کر دے وہ دن، تو اس دن پہ آپ کو پیاس سے بچائے گا، یا آپ کا پیاس جو ہے وہ بجھ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، آپ کو پیاس نہیں لگے گا۔ وہ دن بہت سخت ہے، ہر آدمی کو یہ دن جو ہے یہ بہت مشکل دن ہوگا۔ سورۃ جن جو ہے سورۃ سجدہ قیامت کے دن پڑھنے والوں پر پردہ رکھے گا، یعنی قیامت کے دن پہ آپ کا گناہ جو ہے اس پہ پردہ رکھے گا، اللہ آپ کو معاف کر دے گا بنا حساب کتاب، یعنی آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ سورۃ دہان جو ہے مغفرت کرتے ہیں، یعنی آپ کا مغفرت ہو جائے گا بنا حساب کتاب، جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔
دہان جو ہے یہ پڑھنا چاہیے سورۃ دہان، تو آپ کا مغفرت ہو جائے گا۔ اچھا، سورۃ تباہ جو ہے بصارت میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ سورۃ تباہ پڑھے گا تو آپ کا خوبصورت بصیرت میں، آپ کا زندگی میں، آپ کا ہر چیز میں خوبصورتی ہو جائے گا، یعنی آپ کے ہاتھ پاؤں میں برکت آ جائے گا۔ سورۃ فاتحہ جب پڑھے گا اللہ کے عذاب سے بچے گا۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے، عذاب سے بچا دے، اللہ ہم پہ رحم کر دے، سب آدمیوں پہ، تو آمین کر دے سب آدمی۔ سورۃ فتح جو ہے یہ پڑھنا چاہیے، اور اس پہ عذاب قبر، عذاب سے نجات مل جائے گا اس آدمی کو۔ اور سورۃ کاف جو ہے جمعے کے دن میں یہ سورت پڑھنا چاہیے، اس پہ دوسرے جمعے تک جو خوشیاں ہے، جو نور ہے اس کے چہرے پہ یہ رہے گا۔ جو آدمی جمعے کے دن پہ سورۃ نور پڑھے گا، یہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس پہ اس کے چہرے پہ ایک نور ہوگا، ایک روشنی ہوگا۔ سورۃ بقرہ جو ہے پڑھنے پہ آپ کو برکتی اور حسرت آئے گا، ہر چیز کا آپ کو ایک یہ ہو جائے گا، یعنی آپ کے ہر چیز میں برکتیں آئے گا، تو سورۃ بقرہ پڑھنا چاہیے۔ سورۃ حشر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے۔ سورۃ حشر جو ہے اللہ کا جو ہے عظمت اس میں بیان کرتا ہے، تو کوئی آدمی وہ پڑھتے ہے تو اس میں عظمت جو ہے اللہ کا جتنا بھی نام کوئی بھی ہے آپ پڑھو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، یعنی 99 نام ہے، جو نام آپ پڑھو گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ایسا یہ سورت بھی پڑھے گا تو آپ کو سورۃ نوح جو ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ گواہی دے گا قیامت کے دن پہ۔ اگر آپ سورۃ نوح پڑھو گے تو قیامت کے دن پہ آپ کو وہ لوگ گواہی دے گا، تو کوئی گواہی آپ کے لیے دے گا تو آپ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ آپ کا گواہی دے گا۔ سورۃ رحمان قرآن کی زینت ہے۔ سورۃ رحمان جو ہے یہ قرآن کی زینت ہے، اور نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس میں جتنا بھی یعنی یہ پھلوں کا، فروٹوں کا جتنا بھی نام ہے یہ اس میں بیان کیا ہے، وہ اس کا شکر ادا فبأي آلاء ربكما تكذبان، کتنا بہت خوبصورت، میرے کو خود یہ صورت بہت زیادہ پسند ہے، تو میں خود زیادہ پڑھتا ہی، تو یہ پڑھنا چاہیے سورۃ رحمان جو ہے۔ سورۃ جن جو ہے جنات اور اصحاب کے سے محفوظ رکھتا ہے آپ کو۔ سورۃ جن جو آدمی پڑھتے ہیں تو کوئی آدمی پہ کوئی سحر، جادو، آج کل تو اللہ معاف کرے ہر آدمی سحر، جادو یہ چیزیں کرتے ہیں، ٹونے کرتے ہیں، تو اللہ سب اس سے بچا دے، اور اللہ کسی کو توفیق نہ دے اس چیز کے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم سب اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اور جو آدمی سورۃ جن پڑھے گا یہ چیزوں سے محفوظ رہے گا، کوئی آدمی اگر کرے گا بھی اس کے اوپر تو اس کو کچھ پرابلم نہیں آئے گا، اللہ اس کو بچا کے رکھے گا، یعنی اس سے یہ ایک دیوار ہے، جو تعویذ وغیرہ جو ہے اس کے درمیان یہ ایک دیوار ہوگا۔ سورۃ مزمل جو ہے دنیا اور آخرت میں خوشی رکھے گا آپ کو۔ سورۃ مزمل جو ہے آپ کسی کام کے لیے بھی جاؤ گے سورۃ مزمل پڑھو، آپ پہ جو آفت ہے وہ ختم ہو جاتے، دور ہو جاتے آپ سے، اور آپ کو یعنی کبھی بھی کچھ مشکل پہ الحمدللہ میرے پہ آتے ہیں تو میں سورۃ مزمل لازم پڑھتا ہے، تو کبھی بھی میں پھنسا نہیں ہے کسی چیز میں بھی، تو آپ لوگوں کو بھی تلقین ہے کہ آپ لوگ بھی سورۃ مزمل پڑھو۔ سورۃ فجر جو آدمی پڑھتے ہیں اس کو نیک اولاد اللہ بخش دے گا، اس کا اولاد جو ہے وہ نیک ہوگا، جو آدمی سورۃ فجر پڑھتا ہے تو اس کا اولاد، جو آدمی کا اولاد نہیں ہے اللہ سب کو اولاد دے۔
تو سورۃ فجر جو ہے آدمی کو نیک اولاد اللہ دے گا، اور سب کو اللہ نیک اولاد دے۔ جو آدمی اولاد سے محروم ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد دے۔ سورۃ الشمس جو ہے بد زبان آدمی کی بدضابطی سے دور رہے گا، بد زبان جو آدمی ہے اس سے آپ بد زبانی سے دور رہے گا، جو سورۃ الشمس جو آدمی پڑھتا ہے۔ تو یہ ویڈیو شیئر کریں، کیا پتہ ہے کسی کے دل میں ایک بات بھی اتر جائے تو ہم لوگوں کا نیکی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں اگر زندگی تھا تو پھر ملیں گے۔ شکریہ۔